بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالرافع، سراجیہ کلینک اینڈ ٹرسٹ کی طرف سے۔ آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سنڈروم ایکس۔ اور سنڈروم ایکس جو ہے وہ ملتا جلتا ہے میٹابولک سنڈروم سے، لیکن اس سے بھی پہلے جو ضروری بات ہے، سنڈروم ایکس دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سنڈروم ایکس وہ ہوتا ہے جس میں مریض کو دل کی تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ مریض کو سینے میں ویسے ہی چلنے پھرنے سے درد ہوتی ہے جیسے ایک دل کے مریض کو ہوتی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کے آپ جو بھی ٹیسٹ کرائیں گے، جو عمومی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ای سی جی، اس کی ای ٹی ٹی، آپ اس کی حتیٰ کہ اینجیوگرافی بھی کرا دیں گے تو وہ بھی نارمل آئے گی۔ اینجیوگرافی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز میں، یعنی کہ عمومی جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان میں تقریباً اس کی حیثیت ایک گولڈ سٹینڈرڈ کی ہے، اس میں تشخیص جو تقریباً لازم ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ سنڈروم ایکس جو ہے اس میں دل کا جو مرض ہے وہ بالکل دل کی چھوٹی نالیاں جو اینڈ سٹیج پہ ہوتی ہیں، آخری جو حصہ ہوتا ہے نالیوں کا اس میں ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں بھی پتہ نہیں چلتا کہ مریض کو دل کا کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کی جو تشخیص ہے وہ ایم آر آئی پہ یا پیٹ سکین پہ ہوتی ہے۔ پیٹ سکین کا پوزیٹرون امیشن ٹوموگرافی پہ ہوتی ہے۔ یہ اصل میں موضوع نہیں تھا، چونکہ نام دونوں بیماریوں کا ایک ہی ہے تو اس لیے اس کا ذکر کر دیا۔ دوسرا ہے سنڈروم ایکس، یہ ڈائبٹیز کا سنڈروم ایکس ہے جو کہ شوگر کے ساتھ منسلک ہے، اور اس کو بعض لوگ میٹابولک سنڈروم کے ساتھ نہ کنفیوز کر دیتے ہیں، آپس میں ملا دیتے ہیں۔ یہ جو سنڈروم ایکس ہے اس میں موٹے لوگ ہوتے ہیں جن کو سینٹرل اوبیسٹی ہوتی ہے، یعنی کہ جن کا پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اور یوجلی فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے۔ اس کا جو کمپوننٹس ہیں وہ یہی ہے کہ مریض جو ہے اس کو شوگر ہوتی ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا ڈسلیپیڈیمیاز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کا کولیسٹرول وغیرہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے یا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ڈسلیپیڈیمیاز ہوتے ہیں، کچھ کولیسٹرول جو کم ہونے چاہیے وہ زیادہ ہوتے ہیں، جو زیادہ ہونے چاہیے وہ کم ہوتے ہیں۔ اور آخر جو چیز ہے اس میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے مریض جن میں اگر آپ انسولین چیک کریں مریض کی تو وہ انسولین کا لیول جو ہے وہ عام نارمل انسان سے زیادہ آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسولین پیدا تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہی ہوتی، ٹیشو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو مریض کی شوگر جب بڑھتی ہے تو وہ جا کے لبلبے کو کہتے ہیں کہ بھائی ہماری شوگر جس میں بڑھی ہوئی ہے تو آپ تو انسولین ہی نہیں پیدا کر رہے۔ لبلبا بیچارہ انسولین پیدا کر رہا ہوتا ہے لیکن ٹیشو جو ہے، ہمارے مسل جو ہیں، وہ اس کو یوز ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، اس لیے وہ بیچارہ انسولین پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انسولین جو ہے وہ بندے کو موٹا کر دیتی ہے، وہ بیچارہ پہلے ہی موٹا ہوتا ہے، وہ مزید موٹا ہوتا رہتا ہے۔ اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی جائے، وزن کم کیا جائے، ایکسرسائز کی جائے، اور ایسی دوائیاں جو ریزسٹنس کم کرنے والی ہیں انہیں استعمال کیا جائے۔ اس میں جو ٹاپ پہ ہے وہ میٹ فارمین ہے، اس کے بعد آج کل جو جدید دوائیاں آئی ہوئی ہیں، یہ سیٹا گلپٹن وغیرہ اور ایمپاگلائفلوزن وغیرہ، یہ عموماً استعمال کی جاتی ہیں جس سے مریض کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو میٹابولک سنڈروم ہے وہ اصل میں ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ کچھ سالوں میں یا کچھ عرصے میں یہ مریض جو ہے اس کو بہت احتمال ہے بہت خطرناک بیماریاں ہونے کا۔